الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو واقعتاً پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا المحب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، محبت پیدا فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو دیکھا حسنین کریمین علیہم السلام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ اقدس پر کھیل رہے تھے۔ یہ خوبصورت منظر دیکھ کر میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ ان دونوں سے اس درجے محبت فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیوں نہیں، یہ دونوں میرے شہزادے اور پھول ہیں۔ ناظرین کرام، دنیا میں آج آپ جہاں جہاں بستے ہوں، یعنی دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، فرش والوں کو بھی اور عرش والوں کو بھی، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے جگر گوشے حضرت علی اصغر علیہ السلام کی ولادت کی میری جانب سے، 92 نیوز کی جانب سے، میرے تمام اسکالرز کی جانب سے دل کی گہرائیوں سے بہت بہت مبارکباد۔ ناظرین کرام، بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں، یہ انسانی فطرت ہے کہ جب کسی بھی انسان کے گھر میں بچے کی ولادت ہوتی ہے تو انسانی قلب پر خوشیوں کی برکھا برستی ہے، کیونکہ بچے بنیادی طور پر والدین کے لیے قدرت کا انمول تحفہ ہیں۔ یہ ایسا انمول تحفہ ہیں جن کی خوشی کا اظہار انسان اپنے الفاظ میں کر ہی نہیں سکتا، کجا اس کے کہ جب بات سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کی ہو، کہ جن سے عظیم ترین کوئی گھرانہ ہے ہی نہیں ناظرین۔ جب بات سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر گوشے کی ہو ناظرین، یعنی امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے ننھے نور نظر کی ہو، جب بات سیدہ رباب سلام اللہ علیہ کے جگر گوشے کی ہو، جب بات مدینہ پاک سے کربلا کی جانب ہجرت کرنے والے سب سے ننھے مجاہد کربلا کی ولادت کی ہو ناظرین، جب بات راہ خدا میں اپنے مبارک نورانی خون پیش کرنے والے 6 ماہ کے ننھے حسینی مجاہد کی ہو، جب بات مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے پیارے کی ہو، جب بات سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے ننھے لاج دلارے کی ہو ناظرین، کہ 9 رجب المرجب 60 ہجری کا دن وہ حسینی دن ہے ناظرین، جب مدینہ منورہ جیسے عظیم شہر میں یہ پھول دنیا کے سب سے عظیم ترین اور حسین ترین گلشن یعنی گلشن اہل بیت میں کھلا، تو اس کی خوشبو سے ناظرین پورا کا پورا مدینہ پاک مہک اٹھا۔ نہ صرف مدینہ پاک مہک اٹھا بلکہ یوں کہیے کہ زمین والے بھی شادماں تھے اور آسمان والے بھی، کہ قافلہ حسینی میں ایک ننھے شہید کی کمی تھی، آج وہ بھی پوری ہو گئی۔ اصغر کی ولادت کا ہے جشن زمانے میں، ایک پھول کھلا ہے صاحب تطہیر گھرانے میں، مصروف ہیں مومن بھی رضا اور ملک بھی، کچھ فرش سجانے میں کچھ عرش سجانے میں۔ یعنی چشم تصور سے ناظرین یہ محسوس کیجئے، اور چشم تصور اس بات کو محسوس کر سکتی ہے، اس حلاوت کو محسوس کر سکتی ہے کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے نورانی گھر میں اور سیدہ رباب سلام اللہ علیہ کے گلشن میں حضرت علی اصغر علیہ السلام کی صورت میں یہ پھول اس وقت کھلا جب ظلم و جبر کی تنابیں کھچنے والی ہیں اور مدینہ پاک سے مبارک ہستیاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رخصت ہونے والی ہیں، یعنی نانا جان کے مدینہ پاک کو چھوڑ کر، روضہ مبارک کو چھوڑ کے ناظرین رخصت ہونے والی ہے۔ پھر وہ وقت بھی آئے گا کہ جب امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اپنے رب کے حضور صرف جوانان اہل بیت یعنی شبیہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی اکبر علیہ السلام یا دیگر نوجوانان ہی کی قربانیاں پیش نہیں کریں گے ناظرین، بلکہ اپنے 6 ماہ کے معصوم شہزادے باب الحوائج سیدنا علی اصغر علیہ السلام کو بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ میں عظیم ترین قربانی کے لیے پیش فرمائیں گے، کہ جو میدان کربلا کے سب سے معصوم ترین اور سب سے کم عمر ترین شہید ناظرین کرام، تاریخ گواہ ہے کہ جب جنتی نوجوانوں کے سردار امام علی مقام امام حسین علیہ السلام مدینہ پاک سے چلے تو اس وقت حضرت علی اصغر علیہ السلام صرف 19 دن کے تھے ناظرین، صرف 19 دن کے تھے، اور جس وقت امام علی مقام امام حسین
علیہ السلام میدان کربلا پہنچے تو میدان کربلا کے سب سے ننھے اور معصوم شہید شہزادے سیدنا علی اصغر علیہ السلام اپنی والدہ ماجدہ کی گود میں ناظرین صرف 6 ماہ کے تھے۔ ناظرین کرام، یہ کہہ دینا بہت آسان ہے، مگر اس بات کی حقیقت کو سمجھنا اور سمجھانا انسان کے بس سے باہر ہے کہ اس سفر میں، یعنی عظیم سفر میں، جہاں خاندان عصمت و طہارت کے دیگر افراد شامل تھے، وہیں کاروان حریت اسلام میں سب سے ننھے اور معصوم مجاہد جناب علی اصغر علیہ السلام بھی شامل تھے، کہ جن کی شہادت اسلام کے ماتھے کا ایسا جھومر ہے ناظرین کہ یہ جھومر ہمیشہ چمکتا دمکتا رہے گا کہ قرآن کا پارا ہوں ڈروں تیر سے کیسے، حرمل سے کہو سامنے حیدر کا پسر ہے، اصغر مجھے کہتے ہیں، اصغر مجھے کہتے ہیں، میں چھوٹا ہوں وگرنہ دیکھو میرے سینے میں بھی اکبر کا جگر ہے۔ آج ناظرین انہی کی بارگاہ میں، علی اصغر علیہ السلام کی بارگاہ میں انشاءاللہ ہم مل کر خراج تحسین پیش کریں گے۔ آغاز کرتے ہیں علامہ صاحب آپ سے، اور سب سے پہلے تو میرا خیال ہے یہیں سے آغاز ہونا چاہیے، اور یہ آغاز اس لیے بھی کہ یہی ہمارا آغاز بھی ہے، یہی ہماری ابتدا بھی ہے، میرا ماننا ہے، اور یہی ہماری انتہا بھی ہے۔ یہی ہمارا آغاز بھی ہونا چاہیے اور یہی ہمارا انجام بھی ہونا چاہیے کہ اہل بیت کی فضائل اور ان کی محبت قرآن و سنت کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کو اور 92 نیوز کے جملہ متعلقین اور منتظمین کو خاص طور پر مبارکباد کہ بالخصوص اہل بیت اطہار کے ان مبارک نفوس کے تذکروں سے ناظرین اور ہم سب کو برکتیں سمیٹنے کا موقع نصیب اور میسر ہوتا ہے۔ دیکھیے، جب ہم اہل بیت کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس کا بنیادی اور جو لفظی معنی ہے وہ ہے گھر کے لوگ، اور اسلامی روایت میں اور تاریخ اسلام میں جب ہم بات کرتے ہیں تو پھر اس کی تخصیص ہو جاتی ہے جاند عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے لوگ۔ اب لفظی اعتبار سے اور بنیادی جو اس کا معنی ہے، اس ضمن میں قرآن مجید فرقان حمید نے اہل بیت کا جو لفظ ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والوں کے لیے بھی استعمال فرمایا۔ اچھا، یہاں ایک بڑی خوبصورت بات یہ ہے کہ ان دونوں ہستیوں کے جب اہل بیت کا تذکرہ ہوا ہے تو پھر اس اہل بیت پر کہ جن کا تعلق جناب ابراہیم اور جناب موسیٰ سے ان پر انعام اور اکرام کے تذکرے کیے گئے، اور پھر مؤخر ذکر اس کے بعد یہ جو اہل بیت کا جو لفظ استعمال ہوا آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے لوگوں کے لیے، تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت کے اعلان طہارت کے لیے استعمال، یعنی اعلان طہارت بھی اتنا خوبصورت، جامع اور جاندار ہے کہ پاکیزگی اور صفا ان مبارک ہستیوں میں ایسی داخل کر دی گئی کہ رجس کا ان زوات کے ساتھ گمان بھی رفع کر دیا گیا، رفع کر دی گئی۔ اللہ رب العزت نے ان ہستیوں کو اتنی پاکیزگی، اتنی شفافیت اور اس قدر خوبصورت صفائی عطا فرمائی کہ قیامت تک کے لیے اتنا مبارک سلسلہ آپ کو کہیں اور نظر نہیں آئے۔ یعنی اتنی پاکیزہ ہستیاں کہ ان کے صدقے سے ہمیں پاکیزگی نصیب۔ سبحان، بالکل۔ اب یہ جو ہستیاں ہیں ان کا جب ہم تذکرہ کرتے ہیں اور اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں تو جناب علی المرتضیٰ شیر خدا، سیدہ فاطمۃ الزہرا، امام علی مقامہ میں حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ بدرجہ اتم یہ اہل بیت، اور اس میں جو پاکیزگی کا حکم جس آیت میں دیا گیا، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، تو بدرجہ اتم یہ ہستیاں مراد ہیں۔ سبحان۔ لیکن اس بات پر بھی اہل سنہ کا اتفاق ہے کہ یہ ہستیاں تو بدرجہ کمال موجود ہیں، لیکن اہل بیت کی چھتری کے نیچے ہم سب کی مائیں جو امہات المؤمنین کے سبحان اللہ، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حبال عقد میں داخل ہوئیں، وہ ساری کی ساری بھی اہل بیت میں سبحان اللہ۔ گویا کہ یوں اندازہ لگائیے کہ یہ سارے مبارک نفوس ہمارے لیے قلب و جان کی راحت اور سکون کا ذریعہ، یعنی بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں کہ یہ وہ روحانی امبریلا ہیں جن کے سائے میں ہم جیسے گناہگار کھڑے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب ماؤں کا سایہ جن اولادوں پر ہو تو، اور مائیں بھی سیدہ خدیجہ الکبریٰ اور عائشہ صدیقہ جیسی ہیں، تو ہم اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم کس قدر زیادہ جو ہے نا خوش نصیب ہیں اور ہم خوش بخت ہیں کہ اللہ رب العزت نے اتنی خوبصورت چھتری ہمیں عطا فرمائی۔ اللہ اکبر۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ جب ان اہل بیت اطہار میں جب کبھی بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے ساتھ اختصاص کر کے تذکرہ کیا جاتا ہے تو دونوں شہزادے جناب امام علی مقامہ میں حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا درجہ جو ہے ہمیں سب سے آگے نظر آتا ہے، ان کا تذکرہ بھی اور ان کا درجہ بھی آگے نظر آتا ہے۔ آخر کیوں نہ نظر آئے، میں یہ بات کہنے میں حق بجانب ہوں کہ یہ ہستیاں ہیں کہ جن کے نام ہی گویا کہ ایسے ہیں کہ یہ
اسماء با مسمہ ہے، آہا یعنی ان کے جو نام رکھے گئے وہ انہی کی ذوات کے مطابق رکھے گئے. آہا حسن بھی حسن سے بنا ہے آہا اور حسین بھی حسن سے بنا ہے. آہا آہا اور حسن اگر کائنات میں دیکھنا ہے تو آپ یوں دیکھ لیجئے کہ ان دونوں شہزادوں ہی کی کرنیں ساری کائنات میں حسن کی اللہ اکبر اللہ. کیونکہ یہ اس گھر کے چشم و چراغ ہیں کہ جس گھر سے پوری کائنات میں حسن کی خیرات بڑھتی. اللہ اکبر. پھر اتنے حسین ہیں کہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، عقبہ بن حارث روایت کرتے ہیں کہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی گود میں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا رکھا ہے، سامنے سے علی المرتضیٰ گزرے ہیں اور امام حسن کو چوم کر کہتے ہیں کہ تم بیٹے تو علی کے ہو لیکن دکھتے میرے مصطفیٰ جیسے. اللہ 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 اللہ. اور یہ کلمات محبت بھرے جناب صدیق اکبر کی زبان سے سن کر ایک باپ جو علی المرتضیٰ ہیں ان کے چہرے پر تبسم ہے، اور یہ اس بات کا اظہار ہے کہ علی المرتضیٰ اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باہمی محبت ان بچوں کے ذریعے سے کس قدر پختہ اور کس قدر اچھا اس بات کا بھی اظہار ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جو محبت کا آپ اظہار کرتے ہیں یہ ہماری سماعتیں نہیں سنتی، ہمارے قلب میں اترتی سبحان اللہ، بالکل، کہ مسکراہٹ کی صورت میں ہمارے چہرے جی پر آتی ہے. مسکراہٹ کی صورت میں ہمارے چہروں پر آتے ہیں. اسی طرح کے اور بہت سارے ہمیں ایسے مظاہر نظر آتے ہیں. میں یہ بات کہنے بھی حق بجانب ہوں کہ یہ جو اہل بیت اطہار ہیں اور بالخصوص یہ مبارک جو ہستیاں ہیں یہ معیار وفا ہیں، یہ مصداق صفا ہیں، یہ انتہائے حسن ہے، یہ ابتدائے عشق ہے. اور اگر یوں کہا جائے کہ ان سے محبت کامل ایمان کی دلیل ہے اور ان سے عقیدت جذبہ ایمانی کی تصویر ہے. اور یہ ایسی تصویر ہے کہ اگر کوئی ان سے محبت کر لیتا ہے اللہ رب العزت اس کی تصویر کو روشن و منور فرما دیتا ہے. اللہ اس میں کوئی دوسری رائے اور نہیں. جس کا دل ان ہستیوں کی مبارک تذکروں سے اور الفتوں سے جو ہے آباد ہوا کرتا ہے، اللہ رب العزت ان کے چہروں کی روشنی کو بھی قیامت تک کے لیے آباد اور شاد رکھتا ہے. میرا تو ماننا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ پھر ان کو دنیا میں بھی آباد کر دیتا ہے، ان کی قبریں بھی آباد کر دیتا ہے، ان کی آخرت بھی آباد کر دیتا ہے. علامہ صاحب بات کو یوں آگے بڑھاتے ہیں. آپ ذرا یہ دیکھیے کہ جس طرح سے ستارے اہل آسمان کے لیے امان ہیں، اسی طرح سے میرے اہل بیت سرکار علیہ السلام کے قول کا مفہوم میرے اہل بیت زمین والوں کے لیے امان ہے. پھر ایک جگہ میں ایک روایت پڑھ رہا تھا، کیا کمال روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرو ان نعمتوں کی وجہ سے جو اس نے تمہیں عطا کی، اور مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کے سبب، اور میرے اہل بیت سے محبت کرو میری محبت کی خاطر. یعنی یہ کیسا انٹرلنک معاملہ ہے، کیسی مشروط محبتیں. اب ذرا یہ بتائیے، حضرت علی اصغر علیہ السلام کی آج ولادت کا دن ہے، ان کا بنیادی تعارف ظاہر ہے ہم تو کیا تعارف کرائیں گے صاحب، کائنات ان کا تعارف کراتی ہے، لیکن حصہ ڈالیے اس شان پاک میں اور اس خاندانی عظمت میں. یعنی آپ یہ دیکھیں نا کہ مطلب آپ کے فور فادرز، آپ کے دائیں بائیں، آپ پھر آپ کے سلسلے میں جو آگے مطلب جو ہے سلسلہ ہمیں نظر آتا ہے. بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کو بھی ان کی ولادت کا دن مبارک ہو، اور 92 نیوز کو تمام متعلقین کو مبارک ہو. اور کتنا مبارک سلسلہ ہے. امام اہل سنت کہتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. اور کیا بات ہے اس بچے کی جو پیدا بھی حرمت والے مہینے میں ہوا. رضا کی بات ہے، کیا بات ہے رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، جو پیدا بھی حرمت والے مہینے میں ہوئے اور شہادت بھی حرمت والے مہینے میں ہوئے، جو پیدا بھی مدینے میں ہوئے اور شہادت کربلا میں ہوئی، اور جو پیدا ہوئے تو حسین کی گود میں آئے گھٹی لینے کے لیے، اور جب شہید ہوئے تب بھی حسین کی گود میں. ان کا دائیں بائیں، ان کی پیدائش، ان کا وصال، جو ہمہ وقت ہجرت میں رہے. پیدا ہوئے تو ہجرت میں، ہجرت کرتے کرتے وہ ہجرت گاہ کربلا تک پہنچے ہیں اور وہاں شہید ہوئے. تو ان کی جو معصومیت ہے اور ان کا جو کمال ہے وہ انہی کا حصہ ہے. اور پھر ان کا نام جو ہے وہ عبداللہ رکھا گیا، اللہ کا بندہ، عبداللہ اللہ کا بندہ. اور پکارے کس نام سے جاتے ہیں؟ علی علی علی. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے بیٹوں کو علی کہتے ہیں، تو یہ بھی علی کہلاتے ہیں. علی پہچان کے لیے ساتھ اصغر رکھ دیا کہ چھوٹے علی، بڑے علی، درمیانے علی. لیکن امام حسین نے بتایا کہ زبان پر علی علی ہونا چاہیے. کیا کہنا ہے؟ تو آپ کا نام بھی محبت اہل بیت کا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مولا علی سے محبت ہے اس کا مظہر ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور آپ خاندانی عظمت کی بات کر رہے ہیں جنید بھائی، خاندانی عظمت میں ان کا کیا کہنا.
جو اس شان سے تشریف لائے ہیں کہ حسین ان کے والد، اللہ، سیدہ رباب ان کی والدہ ہیں، اللہ، اور بہن بھائیوں کی آپ جھرمٹ دیکھیں تو کہیں زین العابدین ان کے بھائی نظر آتے ہیں، کبھی فاطمہ صغرا ان کی بہن نظر آتی ہیں، کبھی سیدہ سکینہ کبرا ہوں یا صغرا ہوں یہ ان کی بہن، اللہ اکبر، مولا عباس ان کے بھائی ہیں، ان کے بھائیوں کا، اور پھر ان کے کزنوں کا آپ تذکرہ دیکھیں نا، وہ شہزادے جو سارے کربلا میں شہید ہوئے، 22 شہزادے ہیں، وہ سارے کوئی آپ کا کزن ہے، کوئی ماموں ہے، کوئی خالہ زاد ہے، کوئی چچا زاد ہے۔ کس جھرمٹ میں آپ یقین کریں بہن بھائیوں کے سلسلے میں آپ دیکھیں، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ، پھر والد گرامی سے ذرا اوپر چلیے، اور پھر آپ والد گرامی میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اوپر جاتے ہیں تو پھر مولا علی کے پوتے نظر آتے ہیں، اللہ اکبر، فاطمہ الزہرا کے پوتے نظر آتے ہیں، اور پھر پڑنواسے کس کے ہیں یہ دیکھیں، سیدہ کائنات، پڑنواسے کس کے ہیں؟ امام الانبیاء، سردار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑنواسے۔ تو آپ کا یہ جو سارا سلسلہ ہے یہ سلسلہ نور ہے، یہ ساری کڑی نور کی کڑی ہے، اور یہ سب آپ کی خاندانی عظمت ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ہو، پھر آپ کے اپنے بیٹے سید ابراہیم ہوں یا حسین کے بیٹے علی اصغر ہوں، اس خاندان کا بچہ بچہ عظمت کی دلیل ہے، اس خاندان کا بچہ بچہ محبت کی دلیل ہے، جنہوں نے گھٹی بھی شہادت کے لیے لی، اسلام کی عظمت کے لیے لی، اور اس مہر کے لیے لی کہ یہ یاد رکھنا ہم اپنی والدہ کی گود میں، ہم جھولے میں، ہم جہاں بھی ہوں ہم اسلام کی عظمت کی دلیل ہوں گے، ہمارا خون اسلام کی عظمت کا دلیل ہوگا، اور ہماری پیدائش اسلام کی عظمت کی دلیل ہوگی، ہماری شہادت اسلام کی عظمت کی دلیل ہوگی، ہمارا کچھ نہیں ہے، میرے والد کا بھی سب دین پہ قربان تھا، ہمارا ہم کسی بھی عمر میں ہوں ہمارا سب کچھ یہ قربان ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دین اسلام پر، اور ہم شرماتے رہیں گے یزید کو اور یزیدیوں کو، ہم شرماتے رہیں گے ظالم اور ان کی ساری قوتوں کو، ہم عمر میں چھوٹے ہیں ہماری شہادتیں مضبوط ہیں۔ اور جنید بھائی مجھے کہنے دیجئے، ان کے والد جو تھے وہ نوجوانوں کے سردار تھے، اور یہ بچہ یہ بچوں میں سید الشہداء ہے، جو بچہ بھی کائنات میں شہید ہوگا اس شہید کا سردار علی اصغر ہو۔ اللہ اکبر، یہ کائنات کی سب سے بڑی شہادت ہے اور سب سے بڑی زندگی اور حیات ہے علی اصغر۔ سب سے زیادہ ننھے معصوم مہاجرہ بنے، سب سے زیادہ ننھے معصوم ہجرت کرنے والے بنے۔ اب میں تو ایک بات اور ذرا سا تھوڑا سا میں تصور میں جا کے محسوس کرتا ہوں، علامہ صاحب اور آپ کی طرف ذرا آنا چاہوں گا، حبیب ابن مظاہر جیسے بزرگ بھی موجود تھے اس قافلے میں جو اپنی قربانی پیش کرنے کو تیار، کمی ایک ننھے سے شہید کی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے علی اصغر علیہ السلام کی صورت میں عطا کر دی۔ اب ذرا یہ بتائیے، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی، ظاہر ہے یہ تو ایسی بات ہے اور یہ بھی بلا تمثیل بات ہے، ایک عام باپ جو ہے وہ اپنی اولاد سے کتنی محبت کرتا ہے، کجا اس کے کہ جب امام علی مقام کا تذکرہ آیا اور حضرت علی اصغر علیہ السلام کا تذکرہ آیا، اور خاص طور پہ آپ کی والدہ محترمہ جناب سیدہ رباب سلام اللہ علیہ سے جو محبت تھی امام علی مقام کی، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم علیہ السلام کی اتباع جو ہم شہزادگان میں دیکھتے ہیں، امام حسن اور امام حسین میں، وہ کامل اتباع ہے۔ اگر ہم آقا علیہ السلام کا یہ انداز دیکھیں نا کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اولاد سے کیسی محبت کرتے تھے، تو اس سے ہمیں یہ سمجھ میں آ سکتا ہے کہ امام حسین نے اس اتباع کے اندر اپنی اولاد سے کیسی محبت کی ہوگی۔ میرے آقا علیہ السلام کے ننھے شہزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو جو دودھ پلاتی تھیں وہ 3 میل کے فاصلے پر تھیں، اور میرے آقا علیہ السلام اپنے شہزادے سے ملنے کے لیے ان کے پاس جاتے، اپنے شہزادے سے ملاقات کرتے، اور ملاقات کے بعد اس شہزادے کا بوسہ لیتے، اس کو سونگتے۔ یہ انداز محبت ہمیں آقا علیہ السلام کی حیات طیبہ میں بھی ملتا ہے۔ اور پھر سرکار علیہ السلام صرف اپنی اولاد سے نہیں بلکہ اپنی اولاد کی اولاد سے بھی محبت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور آپ کا دست اقدس پکڑ کر چومنے لگے، تو وہاں ایک صحابی موجود تھے حضرت اقرع بن حابس،
انہوں نے یہ محسوس کیا کہ اس طریقے سے اولاد کے ساتھ شفقت کرنا، بچوں کے ساتھ شفقت کرنا شاید مقام نبوت کے خلاف ہے. تو انہوں نے سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو رحم دلی اور شفقت کا ایک انداز ہے اور اس کی دلیل ہے، اور جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. تو میرے آقا علیہ السلام کی یہ تعلیمات، میرے آقا علیہ السلام کا یہ انداز اس بات کی طرف اظہار کرتا ہے کہ محبت اولاد کی ہو، محبت بچوں سے ہو، یہ ہمیں جاری رکھنی چاہیے. اور اس اتباع میں، اس سیرت کی عملداری میں جو امام حسین کا کردار ہے وہ کوئی بھی نہیں بھلا سکتا کہ امام حسین نے میرے آقا علیہ السلام کے لمحے لمحے کی اتباع کی ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ نے اپنی اولاد سے محبت کا اظہار نہ کیا ہو؟ تو امام حسین نے بھی اسی انداز سے اپنی اولاد سے محبت کا اظہار کیا، وہی گٹی دینا، اسی طریقے سے اولاد کے کان میں اذان دینا اور اپنی محبت اور شفقت کا اظہار کرنا. یہ محبت کا انداز ہمیں یہاں پر بھی نظر آتا ہے. اسی طریقے سے پھر آپ کی امام علی اصغر کی والدہ سے محبت. تو پہلے میں تھوڑا سا آپ کی والدہ کا ذکر کروں کہ امام علی اصغر کی والدہ جو تھیں حضرت ام رباب، بی بی رباب رضی اللہ تعالی عنہ، یہ امراء القیس کی شہزادی تھیں. اچھا، یہاں پہ امراء القیس وہ مشہور شاعر جو عرب کا تھا وہ مراد نہیں ہے، وہ تو زمانہ اسلام سے پہلے گزر چکا تھا. یہ دوسرے ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں اسلام انہوں نے قبول کیا، اور حضرت عمر کے دور میں اسلام قبول کرنے کے بعد اہل بیت سے انتہائی محبت کرتے تھے، انتہا درجے کی. اور یہ محبت کا تقاضا تھا کہ وہ اہل بیت سے اپنا رشتہ قائم کرنا چاہتے تھے، اسی لیے انہوں نے اپنی شہزادی ام رباب رضی اللہ تعالی عنہا کو جو ہے امام حسین کے نکاح میں دیا. اب پھر یہ امام حسین سے دو طرفہ محبت تھی کہ امام حسین بھی محبت کرتے تھے اور وہ بھی امام حسین سے محبت فرمایا کرتی تھی. انتہائی شفقت کرنے والی، انتہائی پاکیزہ کردار کی خاتون تھی. اور امام حسین اتنی محبت کرتے تھے کہ امام حسین فرماتے ہیں کہ میں اس گھر سے محبت کرتا ہوں جس گھر میں رباب اور سکینہ موجود ہیں. تو اب اور پھر یہ آگے فرماتے ہیں کہ میں اپنا مال ان پر خرچ کرنا مجھے بہت زیادہ پسند ہے، اور اس سلسلے میں اگر کوئی ملامت کرنے والا مجھے ملامت کرتا ہے تو مجھے اس کی بھی پرواہ نہیں. اور فرماتے ہیں کہ یہ سلسلہ میں اپنی زندگی تک، اپنی زندگی کے آخری لمحے تک جاری رکھوں گا. یہ محبت کا انتہا درجے پر اظہار ہے. اور اس میں بھی اگر ہم دیکھیں تو نبی کریم علیہ السلام کی اتباع نظر آتی ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے بھی اپنی ازواج سے محبت کا اظہار فرمایا. تو قدم قدم پر یہ محبت نظر آتی ہے. وقفے سے قبل ہم بات کر رہے تھے علی اصغر علیہ السلام کی والدہ حضرت جناب رباب سلام اللہ علیہ سے جو خاص طور پہ امام علی مقام کی محبت ہے، اور تھوڑا سا تذکرہ ہوا کہ اہل بیت سے آپ کیسے محبت فرماتی تھیں. اب میں چاہتا ہوں ذرا اس سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں کہ امام علی اصغر علیہ السلام موجود ہیں، ظاہر عمر آپ کی جو ہے بالکل چھوٹی سی ہے، اور والدہ محترمہ یہ بھی دیکھ رہی ہیں کہ اب یہ قافلہ جو ہے وہ شہادتوں کا وقت قریب آ چکا ہے، لیکن جس محبت اور مودت کا اظہار آپ نے اپنی پوری عمر میں امام علی مقام سے اور خاص طور پر اہل بیت سے فرمایا، بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید میں دیکھیے، کوئی بھی جب انقلابی مشن ہوا کرتا ہے اس میں ہم خواتین کے کردار کو کبھی بھی اگنور اور فراموش نہیں کر سکتے. کیا اچھی بات. ہمیشہ ان انقلابی تحریکوں میں، انقلابی مشنز میں خواتین جو ہیں وہ مردوں کی شانہ بشانہ نظر آتی. واہ. اگر ہمیں میدان جہاد میں اور میدان جنگ میں مرد حضرات تلواروں کے ساتھ لڑتے ہوئے نظر آئے ہیں تو ان کا حوصلہ اور ان کی ڈھارس بندھانے کے لیے، تھپکی دینے کے لیے خیموں میں ان کی خواتین بھی موجود ہیں. واہ سبحان. دنیا میں وہی مرد کامیاب اور کامران ہوتا ہے کہ جو اپنے گھر کے اعتبار سے پرسکون ہوا کرتا ہے. بے شک. یہاں اگر ہم اس موقع پر سیدہ جنابہ رباب سلام اللہ تعالی علیہ ورضی اللہ تعالی عنہ کا ہم تذکرہ کرتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ کربلا کے میدان میں بھوک ہے، افلاس ہے، پیاس ہے، ظلم اور بربریت کی داستان رقم کی جا رہی ہے، شہزادوں کی شہادت ہے، پھر اپنا سہاگ جو ہے ان کا وہ شہید ہو گیا ہے، لیکن اس کے باوجود کیفیت اور عالم یہ ہے کہ آپ نے دین کا نام جھکنے نہیں دیا، دین پر حرف نہیں آنے دیا. اور یہی وہ استقامت کی خوبصورت مثال ہے کہ آج بھی جب کبھی بھی کربلا کا تذکرہ ہوتا ہے تو وہاں جنابہ سیدہ رباب کی اس استقامت، اس جانثاری اور اس وفاداری کا تذکرہ بھی لازمی ہوتا ہے. آپ جو بات آپ کر رہے ہیں میں ذرا ایک تصور میں ایک بات محسوس کر رہا ہوں. جناب زینب سلام اللہ علیہ، آپ یہ دیکھیں نا کہ وہی بات ہے کہ جلال حیدری میں آپ تشریف فرما ہیں
آپ کمال حسینی میں تشریف فرمائیں، ان کے ساتھ ساتھ بی بی شہر بانو سلام اللہ علیہ تشریف فرمائیں، بی بی رباب سلام اللہ علیہ، یعنی سب کا کردار ایک روشن ستاروں کی طرح نظر آتا ہے۔ بالکل، میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ خواتین کا جو کردار حقیقی معنوں میں اسلام کی تاریخ میں ہے، آج ہماری خواتین کو ضرور اس تاریخ پر بھی نظر کرنی چاہیے کہ کتنی مبارک ہستیاں کہ جن کی برکت سے آج جو ہے ہمارے سروں پر چادریں ہیں، اور ہمیں سیدہ طیبہ طاہرہ کی برکتیں اور رحمتیں ان خوبصورت نفوس کے ذریعے سے پہنچ رہی ہیں۔ دین کی کشتی پر کبھی بھی انہوں نے کوئی حرف نہیں آنے دیا، ڈوبنے نہیں دیا، اور اپنے مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہیں۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اطاعت، فرما برداری اور ان کے ساتھ وفا کی ایک خوبصورت ایسی داستان ہے کہ یہ اپنی مثال آپ داستان۔ اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جب آپ کو اسیر بنا کر ابن زیاد کے دربار میں لایا گیا دیگر خواتین کے ساتھ، تو آپ کے سامنے جب آپ نے دیکھا کہ امام علی مقام کا سر انور کھڑا ہے تو فرط جذبات سے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور آپ لوگوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھیں اور اس سر انور کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا اور کہنے لگی کہ میں حسین کو کبھی فراموش نہیں کر سکتا۔ یہ کیفیت ہے کہ اس دربار میں جو ہر ایک وہاں کھڑا کپ کپا رہا ہے کہ نہ جانے ہمارے ساتھ کیا ہوگا، لیکن اس کیفیت میں آپ دیکھیے کہ آپ امام علی مقام کے سر انور کو اٹھا کر سینے سے لگا کر اپنی محبت کا اظہار کریں۔ امام زین العابدین کی تاریخ اور آپ کی سیرت میں یہ بات تو ہمیں ملی کہ آپ نے واقعہ کربلا کے بعد کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیا، اور اس لیے نہیں پیتے تھے، فرماتے تھے کہ ٹھنڈا پانی پیوں تو مجھے کربلا والوں کی یاد آتی ہے۔ اسی طرح کا ایک مظہر ہمیں سیدہ جنابہ رباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت میں نظر آتا ہے۔ آپ کبھی سائے میں نہیں بیٹھی، آپ نے کبھی سایہ نہیں لیا۔ کربلا کے میدان کے بعد آپ ہمیشہ دھوپ میں بیٹھتی تھیں اور کہا کرتی تھیں کہ یہ دھوپ میں بیٹھنا ہی مجھے گوارا ہے، جب وہاں ہمیں سایہ نصیب نہیں ہوا تو مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میرے شوہر نامدار کا جسد مبارک بغیر سائے کے پڑا ہو اور میں جو ہوں کسی سائے کے اندر بیٹھوں۔ یہ اس الفت، یہ اس وفا کا ایک خوبصورت مظہر نظر آتا ہے۔ آپ نے رات میں کربلا کے بعد کبھی چراغ روشن نہیں کیا، بے پناہ رویا کرتی، آنکھوں سے اس قدر فرط جذبات سے آنسو جاری رہتے، یہاں تک فرمایا کہ بلک بلک کر آپ رویا کرتی، لیکن اللہ کی مرضی اور منشا پر آپ ہمیشہ راضی رہیں۔ یہاں یہ بھی بات ذکر کی گئی کہ اسی غم میں ہی آپ کا وصال ہوا، یعنی 1 سال کا عرصہ بھی نہیں گزرا، بالکل 1 سال کا عرصہ بھی نہیں گزرا۔ دوسری جانب دیکھیے جب آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو رہا ہے تو محض 6 ماہ کے بعد آپ کی شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے شرف ملاقات کے لیے وصال فرما گئے۔ اچھا اب ذرا یہ بتائیے آپ کہ اس میں اب یہ جو کربلا اہل بیت اور اہل بیت کے بچوں کا، نورانی بچوں کا جو کربلا میں کردار ہے، خاص طور پہ یہ بتائیے آپ کہ ننھے سے پیارے سے معصوم سے شہید حضرت جناب علی اصغر علیہ السلام کا، مطلب یہ ایک سمبولک شہادت ہے تمام بچوں کے لیے، بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی یقیناً بچوں کا کردار، جیسے خواتین کے کردار پر بات کی گئی، تو اگر ہم کربلا کی تاریخ اٹھاتے ہیں تو بچوں کا کردار بھی ایک مستقل کردار نظر آتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جن کو ہم شہیدان کربلا اور نوجوانان کربلا کہتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ وہ سارے بچے ہی تھے۔ کسی صاحبزادے کی عمر 13 سال ہے، کسی کی عمر 15 سال ہے، کسی کی عمر 17-18 سال ہے، 18 سے اوپر عمر کسی کی نہیں ہے۔ یہ سب چھوٹی چھوٹی عمر کے بچے تھے۔ آپ اونو محمد کو دیکھ لیں، آپ قاسم کو دیکھ لیں، آپ علی اصغر کو دیکھ لیں، یہ سب کربلا کے بچے تھے، اور ان بچوں نے بزرگوں جیسی استقامت دکھائی ہے۔ اور ان بچوں نے بی سکینہ بچیاں آپ دیکھیں، بچیوں کی اگر آپ بات کریں تو فاطمہ صغریٰ ہیں، بی بی سکینہ ہیں، تو ان بچے بچیوں نے جو استقامت کا اور دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنی غیرت و حمیت کا اور دین اسلام کی حفاظت کا جو پیغام دیا ہے، وہ ایک مستقل کردار ہے کربلا۔ اور آپ دیکھیں کہ حضور علیہ السلام جو ہے نا، وہ جیسے گود میں حضرت ابراہیم کی جان نکل رہی ہے اور حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، وہی مظہر جو ہے شہادت علی اصغر کا بھی ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اگر انسان خود پیاس میں ہو نا تو چلو ٹھیک ہے، برداشت ہو جاتا ہے، کوئی بڑا سامنے اگر پیاس میں ہو نا برداشت ہو جاتا ہے، لیکن جنید بھائی بچوں کی پیاس تو کبھی برداشت نہیں ہوتی۔ لیکن سوال نہیں کیا امام علی مقام نے میدان کربلا میں، بلکنا برداشت نہیں ہوتا چھوٹے بچوں۔ اور دوسرا منظر آپ یہ دیکھیں کہ ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ پانی کسی کے پاس نہیں ہے،
ٹھیک ہے، نہ میرے پاس نہ تیرے پاس، تو یار پھر بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہے ہی نہیں۔ اور یہاں منظر یہ ہے کہ حسینی قافلے کا بچہ بھی پیاسا ہے اور سامنے جانور بھی پانی پی رہے ہیں۔ اللہ، فرات بہ رہا ہے، فرات بہ رہا ہے، پانی کثرت سے ہے، پینے والے بہت ہیں، اور 6 ماہ کا بچہ پانی کے لیے تڑپ رہا ہے۔ تو اس منظر نے مظلومیت کی داستان کو عظمتوں تک پہنچایا۔ واہ! اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لے جا رہے تھے نا کربلا میں، تو آپ نے تو اجازت چاہی تھی علی اصغر سے، اللہ، اور ان کے لیے وصیت کی تھی وہ کیا؟ کہ میرے بچے کی حفاظت کرنا، آئے ہائے، میرے بچے کو محفوظ رکھنا۔ بڑی محبت تھی آپ کو علی اصغر سے، اللہ، آنکھوں کے تارے تھے حسین کے، اللہ، آپ نے سینے سے لگایا۔ تو آواز آئی بہن کی کہ انہیں پانی کی بڑی ضرورت ہے، تو پانی کا قطرہ ان کے حلق میں اتر جائے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف اتمام حجت کے لیے کہ ان کے ظلم کی داستان دنیا دیکھ لے کہ یہ صرف کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ یہ لوگ کوئی حق پہ کھڑے تھے، یہ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے کہ ان کا ظلم اور اس کی انتہا کیا۔ طلب نہیں کیا تھا کچھ آپ نے؟ تو پھر جب آپ گئے یہ دکھانے کے لیے کہ اس بچے پر بھی تمہیں رحم نہیں آیا، یہ یاد رکھنا، تو اس وقت حرملہ کا جو تیر ہے وہ اس بچے کے حلق کی طرف آیا ہے، اور آپ کے بازو مبارک میں جو پیوست ہو گیا، وہ پیوست ہوا، اور وہ پھر جو ہے خون ہی خون امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ نے رب کائنات کی طرف نگاہیں اٹھائیں اور اپنے رب سے یہ عرض کیا، مولا میں نے 6 ماہ کا علی اصغر بھی تجھے دیا ہے، اللہ، اور میں اس پہ راضی ہوں، اور یہ میری رضا ہے، میری قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ تو آواز آئی، حسین فکر نہ کرو، ہم نے تو اس کے لیے دودھ پلانے والی مقرر کر دی، اللہ، جس طرح حضرت ابراہیم کے لیے حضور کو بشارت دی گئی تھی کہ دودھ پلانے والی مقرر کر دی گئی ہے۔ تو پھر امام حسین خیمے میں آئے اور آپ نے کہا، اللہم احکم بیننا و بین قوم، اے اللہ فیصلہ فرمانا ہمارے درمیان اور اس قوم کے درمیان، یدعوننا لینصرونا فقتلونا، جنہوں نے ہمیں بلایا تھا کہ ہماری مدد کریں گے، لیکن انہوں نے ہمارے بچے کو قتل کیا ہے، یہ اللہ شہید کر دیا، شہید کر دیا ہے۔ بالکل، تو یہ امام حسین کی جو شہادت ہے نا، اس شہادت کی سند بنی مظلوم کی شہادت۔ ٹھیک، تئی مفتی صاحب، موجودہ دور میں ہم مسلمانوں کی صورتحال یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو انتہا درجے کا سیف کرنا چاہتے ہیں، انتہا درجے کا۔ ہمیں اس سے فکر نہیں ہے کہ دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لیکن ہم آواز بلند کرتے ہوئے بھی جو ہے اب اسلام کے لیے خوف کھاتے ہیں۔ موجودہ دور میں یعنی خاص طور پہ مسلمانوں کے لیے اہل بیت کی جو قربانیاں، یعنی امتیوں کے لیے ظاہر ہے قربانیاں، بالخصوص شہزادے علی اصغر علیہ السلام کی جو قربانی ہے، ان کی شہادت ہے، یہ ایک سمبولک شہادت ہے، ظاہر ہے۔ بظاہر تو اس وقت آپ بول نہیں سکتے تھے، لیکن اگر چشم تصور میں محسوس کریں تو مجھے محسوس یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک پیغام دیتے ہوئے گئے رہتی دنیا تک مسلمانوں کو کہ اگر دین اسلام پہ چلنا ہے تو پھر اسی انداز سے، جس انداز سے میں نے قربانی دی ہے اپنے نانا جان کے دین پہ، اسی انداز سے قربانی دینا ہوگی۔ بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، کربلا جو ہے جہاں پہ صبر کا پیغام ہمیں دیتا ہے، وہاں پر ہمیں یہ بھی پیغام دیا جا رہا ہے کہ حق و صداقت کے لیے اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کرنا پڑے تو اس سے بھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ بالکل ایسے۔ اور یہ بھی ضرور ذہن میں رکھیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں یا آپ کے خانوادے کے دیگر احباب ہوں، انہوں نے یہ بات بھی ہمیں سمجھائی کہ تم پہلے یہ دیکھو کہ تمہارا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ لوگ تمہاری پیروی کرنے والے ہوں تو پھر تمہارا انداز جو ہے وہ بزدلوں جیسا نہیں ہونا چاہیے، تمہارا انداز جرت مندی والا ہونا چاہیے، اور اتنی جرت تمہارے اندر ہونی چاہیے کہ تم اپنی ذات کو دین کے نام پر قربان کرنے کے لیے بھی ہمہ وقت تیار رہو۔ اور اگر تمہارے اندر یہ جرت نہیں ہے تو پھر تم لیڈر بننے کے بھی قابل نہیں ہو۔ اب لیڈر اگر بزدل ہوتا ہے نا تو پھر اس کے جتنی بھی پیچھے پیروی کرنے والے ہوں گے وہ سارے کے سارے بزدل ہوں گے۔ لیڈر اگر جرت والا ہوگا تو پھر جتنے پیچھے چلنے والے ہوں گے، پیروی کرنے والے ہوں گے، وہ بھی جرت مند ہوں گے۔ یعنی شہزادے علی اصغر علیہ السلام جو ہے رہتی دنیا تک بچوں کے لیڈر ہیں، بالکل بچوں کے لیڈر۔ کو قوت اور طاقت دے رہے ہیں۔ اس کی ایک ایگزامپل یہ ہے کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس فرما لیا کہ صبح جو ہے وہ کربلا کا میدان سجے گا اور سب کے سب شہید ہوں گے، تو امام حسین نے جتنے بچے وہاں پر موجود تھے، جن کا تذکرہ حضرت نے بڑے شاندار انداز سے فرمایا، ان سب سے یہ کہا کہ دیکھو میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، اگر تم جانا چاہو تو چلے جاؤ، ٹھیک ہے، اور میں نانا جان سے کہوں گا کہ نانا جان یہ وفادار تھے،
تو اس پر جو ہے سارے بچوں نے سامنے سے یہ ذکر کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ میدان کربلا میں تنہا موجود اور ہم آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں. یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ لیڈر جرت مند تھا نا تو پیچھے بچے بھی جرت مند ہیں, اور اگر ہم جرت کا اظہار کریں گے تو پھر ہمارے لیے بھی جو کربلا میں امام حسین کو مقام ملا تو مسلمان پوری قوم کو یہ مقام و مرتبہ اس انداز سے مل سکتا ہے کہ مسلمان پھر حکمرانی بھی کریں گے. امام حسین نے جو یہ پیغام دیا ہمیں اس پر ہمیں بہت اچھے انداز سے عمل کرنا ہے کہ قتل حسین اصل میں مرغ یزید ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے اور کربلا کے بعد. لہٰذا آج کے دور میں بھی ضرورت اس امر کی ہے کہ مسلمان جرت کا اظہار کریں اور بزدلی سے کام نہ لیں اور اپنی آپ کو قربانی کے لیے پیش کریں. دوسری بات یہ کہ ہمارے یہاں پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو صرف کربلا کی اگر ہمیں قربانی نظر آتی ہے یہ تو بہت بڑی قربانی ہے. اس کے علاوہ بھی اہل بیت اطہار نے بہت ساری قربانیاں دی ہیں, اور اگر ہم دیکھیں کہ نبی کریم علیہ السلام سے خاندانی ایک تعلق ہے نا, اہل بیت نے چونکہ لوگوں نے ان کی اتباع کرنی تھی تو فقر کو اختیار کیا, اور اس انداز سے اختیار کیا کہ گھر میں اگر کھانا موجود ہوتا, قلیل غذا بھی اگر موجود ہوتی اور کوئی مانگنے والا سائل آ جاتا تو فوراً اس کو دے دیا کرتے اور خود بھوک و پیاس کو برداشت کرتے. یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جب تم کسی خاندان عالی خاندان سے بھی تعلق رکھتے ہو تو اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے نہ چلو, اس حکم کے پیچھے چلو جو اللہ اور اس کے رسول نے تمہیں عطا کیا ہے تاکہ تمہیں دنیا اور آخرت میں کامیابی و کامرانی نصیب ہو. اہل بیت اطہار کی محبت کا ایک یہ بھی انداز ہونا چاہیے کہ ہم ان کی سیرت کو دیکھیں اور اس پر عمل کریں. اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جب میدان کربلا میں جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کو معلوم تھا کہ یہ وہی میدان ہے کہ جہاں پر حسین کو شہید کیا جانا ہے, تو بھی آپ نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا. تو اگر مصیبت و پریشانی آئے تو پھر اس پر صبر و استقامت سے ہمیں چلنا چاہیے. یہ ہے کربلا کا درس, یہ ہے اہل بیت اطہار کی قربانیوں کا درس. کیا اچھی بات, بہت شکریہ. آپ تینوں احباب کا تشریف لائے. کتاب الشفا کی جانب چلتے ہیں. سکون قلب کے بڑے معاملات ہیں, قلب بڑا مستر رہتا ہے. آئیے آپ کو اس کا وظیفہ بتلاتے ہیں کہ سکون قلب کیسے میسر ہو. جو شخص ہر روز نماز فجر کے بعد ایک بار سورہ آل عمران پڑھنے کا معمول بنا لیتا ہے اسے سکون قلب نصیب ہوتا ہے, ذہنی پریشانی دور ہوتی ہے اور رزق میں برکت بھی ہوتی ہے. حضرت امام حسین علیہ السلام کا بڑا ہی کمال قول مبارک ہے کہ جو شخص اپنی موت میں تاخیر چاہتا ہو اور چاہتا ہو کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے.